بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وقال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اس کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والوں کی صف میں شامل فرمایا ہے۔ ایمان میرے دوستو نام ہے مان لینے کا، یقین کر لینے کا، ادراک کر لینے کا۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر صرف جانکاری حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ جاننے کے لیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار اور مشرکین بھی جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ صرف جان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، جان لینے کے بعد سر تسلیم خم کر دینا، مان لینا اور اپنے دل کے اندر اتار لینے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق جنہیں بخشی ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ کامیاب ہے۔ گویا اس نے اپنی اس دنیا میں آنے اور زندگی گزارنے کے مقصد کو پہچان لیا ہے، اور جو بندہ ایمان سے محروم ہے، ایمان سے غافل ہے، اس نے گویا اپنے دنیا میں آنے کی حقیقت اور اس کے مقصد کو پہچانا نہیں ہے۔ گو بظاہر دنیا کی لذتیں اسے حاصل ہیں، دنیا کے مال و متاع پر اس کی حکمرانی چل رہی ہے، اور دنیا کی تمام لذتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ بظاہر بڑی رنگین اور بڑی خوشنما اس کی زندگی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے ایمان اور یقین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے، اس پر یقین کرنے سے وہ محروم ہے، تو یہ چند دن کا نفع ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے پروردگار کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور
اس خوشی کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان ہم سے طلب کیا کرتا ہے؟ ایمان چاہتا کیا ہے؟ ایک ایمانی زندگی ہونی کیسی چاہیے؟ ہمیں اس کی تلاش اور جستجو میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ ٹوٹ کر کے اپنے پروردگار سے، اللہ سے محبت کا دم بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی چاہت، اس کی رضا جوئی، اس کا منشا معلوم کر کے میرے دوستو وہ اس کے اوپر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ جب جیسا تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یہ ان کی زندگی کا پہلا اور سر فہرست عمل بن جاتا ہے۔ لیکن محبت کے اندر جب کمزوری ہوتی ہے، یہ تو میرے دوستو ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اس کو کھینچ کر لے آتی ہے کس بات کی جانب؟ کہ جس طرح محبوب اپنے لیے جو اعمال، جو کردار پسند کرتا ہے، محبت کرنے والا، اس پر اپنی جان چھڑکنے والا، وہ بھی اس کے کردار کے اندر ڈھل جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین سے، ماننے والوں سے یہ کہا کرتے تھے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ فداکاری کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کو جو صفات، جو کردار محبوب ہیں، اپنے آپ کو ان کرداروں کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ دیکھتا رہتا ہے کہ محبوب کو کیا چیز پسند ہے، بس پسند کا علم ہوا نہیں کہ اس کے اوپر وہ دوڑ پڑتا ہے کہ ہمیں تو یہ حاصل کر کے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے محبوب کو پسند ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو صدیق کے ساتھ ساتھ اکبر کہا جاتا ہے، یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان چھڑکتے تھے، آپ سے ٹوٹ کر کے دل سے محبت کرتے تھے، اور لوگوں کو تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تجسس، معلومات حاصل کرنے کا وقت لگا، لیکن صدیق اکبر یعنی ابو بکر کو مجھ پر ایمان لانے کے لیے ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایسی محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے تھے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے، اور بغیر کسی تجسس کے ایمان لانا اور آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت بن گئی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت کو توڑنے کے لیے، آپ کی محبت سے دوری بنانے کا ایک راستہ ڈھونڈا تھا۔ کفار اور مشرکین نے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں لمحوں کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک اور پھر اس سے بھی اونچی پرواز کر کے واپس لوٹ آیا ہوں تو کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کس کے بارے میں یہ بات آپ حضرات کہہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ جن کے اوپر جان چھڑکتے ہیں محمد، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دعویٰ جب سنا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، اس کی تصدیق کرنے میں میرے دل کے اندر کوئی تردد اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ بالکل سچے ہیں، آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدیق کا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ تو جانے ساری فدویت محبت کا اظہار میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس انداز کے اندر ہونا چاہیے کہ محبوب کی ہر ادا کے اوپر بغیر کسی تجسس اور توہ کے، بغیر کسی تردد اور شک کے آدمی لبیک کہہ پڑے اور اپنے آپ کو اس کا فتاکار بتائے، یہ ہوتی ہے محبت کی نشانی۔ جب محبت آتی ہے تو محبوب جن کاموں کو پسند کرتا ہے وہ سارے امور محبت کرنے والے عاشق کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آسان ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی مشکلات، بڑے بڑے مصائب، کٹھن مراحل کا طے کرنا ایک عاشق کے لیے، ایک محبت کرنے والے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آخر فرہاد نے اپنی محبوبہ شیرین کے لیے کوہ کن بن کر کے پہاڑ سے نہر جاری کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اپنی بساط اور طاقت کے بقدر جد و جہد کی۔ کہانی ہی صحیح لیکن کہانیوں میں اس کا تذکرہ تو آتا ہے۔ جب آتی ہے محبت میرے دوستو تو پھر محبوب کی پسند اور محبوب کی چاہت، یہی ایک محبت کرنے والے عاشق کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ اس کی ساری جستجو اپنے محبوب کی طلب اور اس کی چاہت پر اپنے آپ کو کھپانے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو کہا ہے والذین آمنوا، جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی برتری اور بزرگی ایمان کے طور پر دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین کر لیتا ہے تو اشد حبا للہ، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر جاتی ہے۔ اور جب محبت بھرتی ہے میرے دوستو تو پھر اعمال کے اوپر آسانی پیدا ہوتی ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ پر ایمان لا کر کے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، لیکن مصائب سے گھبرا کر کے اپنے قدم کو کبھی پیچھے ہٹا لیا ہو، میرے دوستو یہ اولو العزم لوگوں کے اندر بات نہیں ملتی۔ آج ہم ہیں، آپ ہیں، اعمال کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن
ہماری چال، ہمارے اعمال دنیا کی لذتوں، دنیا کی مرغوبات اور اس مادی دنیا کی چمک دمک کے اندر الجھ کر کے میرے دوستو رہ جاتے ہیں، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف بات ہے۔ یہ تو چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امتحان اور آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم دیکھیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو میرے احکام پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کے اس بھنور کے اندر اپنی کشتی کو بچا کر کے پار ہو جاتا ہے، ساحل پر پہنچتا ہے، اور کون ہے جو اپنے اس زندگی کے بھنور میں آنے والی لذتوں، خواہشات اور دنیا کی مرغوب چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا کر کے اپنی زندگی کی کشتی کو ڈبا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں میرے دوستو آزمائش کے لیے ہم کو بھیجا ہے، امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنے اختیار سے نیکی یا بدی کا امتثال و ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن میرے دوستو ہمارا محاسبہ ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم ایمان کا دم بھرتے ہیں تو سب سے زیادہ تقدم اور پہلی فہرست میں ہماری نظروں کے سامنے وہ اعمال ہونے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہیں، ہم ان کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے والے بنے۔ حیرت کی بات ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ایمان کا دم بھرنے کے باوجود ایمان کے بنیادی اعمال سے بھی ہم غافل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیادیں نہیں بتائی، بنی الاسلام علی خمس، ایمان کی بنیاد دین پر عمل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، دل دماغ کی پوری حاضری کے ساتھ، زور و زبردستی نہیں چلتی ہے اسلام کے اندر، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو پروپیگنڈے ہیں میرے دوستو جو ہر زمانے کے اندر کیے جاتے رہے ہیں، اور آج بھی ان پروپیگنڈوں کا سہارا لیا جاتا رہا ہے، لیا جاتا رہے گا، یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ باطل اور طاغوتی طاقتیں میرے دوستو اپنے قلمرو کی ویرانی کو دیکھ کر کے اسلام کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گی، بلکہ ہر زمانے کے اندر ہدف ملامت ہی بنانا ان کا وتیرہ رہا ہے، آج بھی بنا رہی ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ باطل اور طاغوتی طاقتوں نے ہر زمانے کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام بزور بازو دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اسلام منع کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ زبردستی کسی کو ایمان کے اندر، دین کے اندر، مذہب کے اندر داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فہمائش کرو، دین کے پیغام کو پہنچاؤ، اسے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پوری ہمدردی کا جذبہ لے کر کے، انسانی ہمدردی کا جذبہ لے کر کے تم دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کو اجاگر کرو۔ جب وہ سمجھے گا، جب وہ اسٹڈی کرے گا، جب وہ غور و تدبر کرے گا، تو خود اس کا ضمیر
یہ کہے گا کہ واقعی جو بات کہی جا رہی ہے اس میں صداقت ہے، راست بازی ہے، یہی حق ہے، ہم تو اب تک غافل پڑے ہوئے تھے۔ میرے دوستو، ایمان اسی دعوت کے راستے سے، تبلیغ کے راستے سے، پوری خیر خواہی کے جذبے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کے صحبت یافتہ صحابہ کرام نے اور پھر ان کے بعد کے لوگوں نے، پھر ان کے بعد کے لوگوں نے ہر زمانے کے اندر میرے دوستو خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کی حقانیت اور مذہب کی حقیقت بتانے کی کوشش کی۔ لوگوں نے اسے سمجھا، پڑھا، قرآن کو دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا جب معائنہ کیا تو ان کے ضمیر نے انہیں آواز دی کہ مذہب تو مذہب اسلام۔ انہوں نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہہ کر کے اسلام کے اندر داخلے کا فیصلہ کیا۔ اسلام زور اور زبردستی کا قائل قطعاً نہیں ہے، ہاں راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کے خلاف مذہب اسلام کے نمائندے ہر زمانے کے اندر سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہوئے، لیکن مذہب اسلام کو زور اور زبردستی پھیلایا گیا، اس کی تبلیغ اور دعوت کے راستے کو چھوڑ کر کے صرف طاقت کا استعمال کیا گیا۔ یہ بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک الزام ہے جو ہر زمانے کے اندر لگایا جاتا رہا ہے۔ ایمان جب داخل ہوتا ہے میرے دوستوں تو انسان کو وہ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر فداکار بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار وہ اس کی زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی جستجو اسے لگ جاتی ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیادی کام تو سنو، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، آج نمازوں سے غفلت۔ ایک مومن اور مسلمان نماز سے غافل ہو جائے میرے دوستو، بار بار اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، میں بھی کرتا ہوں ہر دینی مجلس کے اندر میرے دوستو۔ نماز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہے۔ قرآن کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اقامت صلاۃ کے لیے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کے بغیر مومنانہ زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور نماز جیسی عبادت سے ہم غافل رہ جاتے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نماز یہ مذہب اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ روز اول کی جاں گداز بوت اولی پرسی سے نماز بوت۔ سب سے پہلے میدان محشر میں جب حساب و کتاب بندے کا شروع ہوگا تو نماز کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ اگر نماز کے اندر وہ کامیاب تو میرے دوستو ہر مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نماز تو تلوار کے سائے تلے نہیں چھوڑی گئی بلکہ صف بستہ ہو کر کے ایک جماعت محاذ پر رہتی تھی اور ایک طبقہ آ کر کے صف بستہ ہو کر کے ایک رکعت ادا کر کے واپس جاتا تھا، پھر وہ دستہ جو سامنے کھڑا ہے محاذ پر وہ واپس آتا تھا، دوسری رکعت یہ پڑھتا تھا، پھر یہ جاتا تھا
وہ آ کر کے اپنی دوسری رکعت پڑھتا تھا، یہ جاتا تھا، پھر آ کر کے اپنی دوسری رکعت پوری کرتا تھا۔ تلوار کے سائے کے اندر بھی نماز نہیں، جماعت کے اہتمام کو ترک نہیں کیا گیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں نماز کے ساتھ؟ اپنے نرم اور گرم بستروں کے اوپر راحت اور آسائش کے تمام تر اسباب مہیا کر کے اپنے گھروں میں جمع کر کے ہم نے رکھا، اور پھر نیند کے اندر ایسے میرے دوستو گہری نیند کے اندر ہم سو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز ہم سے چھوٹ جایا کرتی ہے۔ ابھی قاری صاحب مجھ سے بتانے لگے کہ مفتی صاحب اور نمازوں کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن فجر کی نماز کے تعلق سے ایسی غفلت ہے کہ فجر کے اندر وقت ہو جاتا ہے اور چند آدمی رہتے ہیں، انہی چند آدمیوں کے ساتھ ہمیں نماز کھڑی کرنی پڑتی ہے، بڑی مشکل سے ایک صف دو صف لگ پاتی ہے۔ یہ صورتحال بن چکی ہے۔ کیا آس پاس بالغ مکلف مومن مسلمانوں کی کمی ہے؟ چاروں طرف سے ماشاء اللہ اہل ایمان رہتے اور بستے نظر آتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، چند آدمیوں کو لے کر کے امامت اور اقتداء کے ساتھ نماز کی شروعات کرنی پڑتی ہے۔ میرے دوستو، ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارا گراف اتنا نیچے گر گیا کہ ایک دو صف کھڑی کرنا میرے دوستو ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لو، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم میرے دوستو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایسی غفلت، ایسی میرے دوستو احساس کے اوپر مردنی ہمارے چھا گئی ہے کہ ہم نماز جیسی اہم عبادت سے اس قدر غافل ہو گئے کہ آج جماعت کھڑی کرنے کے لیے اپنے مومن بھائیوں کا مسجدوں کے اندر انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہماری بن چکی ہے، اور ہم بس خواب خرگوش میں سرمست ہیں کہ اللہ کی تائید اور نصرت کو شامل حال ہو کر کے رہے گی۔ ہم اپنی جانب سے کچھ کریں نہ کریں، بس یوں ہی ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی بارش ہوگی، اس کی تائید آئے گی، اس کی طرف سے نصرت آئے گی۔ جب اعمال میرے دوستو بنیں گے، جب ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل ہوگا، جب اللہ سے محبت کا اظہار ہر موقع کی مناسبت سے کیا جائے گا، ظہر کا وقت ہو ظہر میں حاضری ہو، عصر کا وقت ہو عصر میں حاضری ہو، مغرب کا وقت ہو مغرب میں آؤ، فجر کا وقت ہو عشاء کا وقت، ہر نماز کے اندر میرے دوستو ہمارے دلوں کے اندر ایک طلب ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں سب کچھ تج کر کے اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑانا ہے، فریاد کرنی ہے، قیام و قعود، رکوع اور سجود کر کے، اس کی تسبیحات پڑھ کر کے، اس کی عظمتوں کے ترانے پڑھ کر کے ہمیں تو اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ میرے دوستو، بڑی حیرت اور بڑا استعجاب ہوا کہ اتنی عالی شان مسجد الحمدللہ بنانے والوں نے بنائی، اللہ تبارک و تعالی خوب جزائے خیر عنایت فرمائے، اور نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ اتنی شاندار مسجد، ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کا آرام ڈھونڈ کر کے میرے دوستوں مہیا کیا گیا، اس کے باوجود بھی ایک دو صف بھی فجر کی نماز کے اندر نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ صورتحال بدلنے کی ضرورت ہے۔ پورے کے پورے محلے آماد ہیں، سب اہل ایمان بستے ہیں، چاروں طرف رہتے ہیں،
اگر وہ آ جائیں تو مسجد اپنی تنگ دامانی کا شکایت کرنے لگے گی، کم پڑ جائے گی، لیکن نہیں، ہمارے دلوں کے اوپر میرے دوستو غفلت کے دبیز پردے مسلسل پڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کے بارے میں احتیاط برتیں میرے دوستو۔ آج اگر نماز سے ہم غافل رہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب محاسبہ ہوگا، ہم ٹک نہیں پائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، خالی یہ کہہ کر کے کہ اللہ ہم تو تیری وحدانیت کا یقین اپنے دل کے اندر بٹا کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تو ایمان کے اظہار کے لیے تم کو نماز دی تھی، اسے جلا اور روشنی بخشنے کے لیے ہم نے تم کو نماز جیسی محتم بشان عبادت دی تھی، تم نے کہاں اس نماز کو سنبھالا؟ ٹک پائیں گے؟ جواب نہیں بن پڑے گا میرے دوستو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا مرحلہ آئے، پورے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ والحج، ماشاءاللہ موسم حج چالو ہو گیا، نہ جانے ہمارے کتنے خوش نصیب احباب جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا، ان کے مقدر میں تھا، وہ روانہ ہو چکے، ہو رہے ہیں۔ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے، ایام حج تو چند ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت پر ادا کیے جائیں گے۔ ہم سارے حجاج کرام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی زیارت کی اور مناسک حج کی زیارت کی انہیں برکت عنایت فرمائے اور سب کو حج مبرور کی سعادت سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اپنے حالات کے لیے میرے دوستو صرف غیروں کی شکایت کر کے ہم کام نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ آج سے ہم اور آپ یہ تصور لے کر کے اٹھیں کہ یہ شکایت انشاءاللہ ہم مسجدوں سے نہیں آنے دیں گے کہ ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، خاص طور پر فجر کے اندر مساجد کے اندر میرے دوستو ہم جو آ نہیں رہے ہیں، نمازوں کے اندر غفلت کے اس پردے کو ہم چاک کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لیے، اس کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کریں گے، اپنے آرام کو، اپنی راحت کو تج کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنی فریاد اس کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ حالات آتے ہیں، بدل جائیں گے۔ آپ تو میرے دوستو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کا خوب دل سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شکایت جو آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس شکایت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل قیامت کے دن یہ مسجد کا ٹکڑا میرے دوستو نمازیوں کے حق میں گواہ بنے گا، اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں ان کے حق بارے میں یہ شکایت کر دے گا، تو پھر ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے اندر مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔